السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو پبلک ٹی وی کی جانب سے اور ہماری تمام ٹیم کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بے حد مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہمارے آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغامات اور آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق اللہ نے ہمارے سینوں میں اجاگر کیا۔ مقصد حاضر ہونے کا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ ہے، اور آج اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں ایک افراتفری کا عالم ہے۔ مسئلہ یہ ہو چکا ہے قربانی کا، لوگ اس کو دکھاوے کے اوپر محمول کر چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو بڑے بڑے جانور لا کر دکھاوا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اگر صحیح طریقے سے قربانی کے لیے جانور لائے بھی تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ واجب کس کے اوپر ہے، کیسے ذبح کرنا ہے۔ اور مسئلہ ہمارے گھروں کا یہ ہو چکا ہے کہ اس سال اگر والد کے نام سے قربانی دے رہے تو اگلے سال والدہ کے نام سے دے دیتے، پھر بڑے بھائی کے نام سے، پھر چھوٹے بھائی کے نام سے، پھر بہن کے نام سے۔ پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہے۔ جو نصاب کا مالک ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت جس کسی کے پاس ہے، چاہے اس کے پر سال گزرو یا نہ گزرو، جی کاروباری مال ہو یا پھر کوئی ایسی چیز گھر میں فضول پڑی ہوئی ہے جس کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایک وقت میں والد کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی، والدہ کے اوپر بھی ہو جاتی، بھائیوں پہ بھی ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر گھر کی طرف سے ایک بکرا دے رہے۔ اور جب آپ جانور ذبح بھی کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، کئی سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بڑے جانور ذبح تو ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا خون وغیرہ ہے گلیوں میں بہتا رہتا ہے، اور اس کا جو بوٹی اجڑی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے، گندگی گوبر وغیرہ، وہ لے جا کر یعنی محلے کے بیچوں بیچ ڈال دیا جاتا ہے یا گلیوں کے کنارے ڈالا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو آنے جانے میں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھے دیکھیے، ہمارے آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ تو پاک رہنا، صاف رہنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو مقبول فرمائے، لیکن قربانی کرنے کے بعد گلیوں کو خون آلود کر دینا یا پھر اس کا گوبر وغیرہ پھینک کر لوگوں کا راستہ روک دینا، یا پھر ایسا پھینک دیے کہ اس کے اندر کیڑے پڑ رہے ہیں، وہ سڑ رہا ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہمسایوں کو تکلیف دینا، یہ اسلام کا کوئی شعار نہیں ہے۔ ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، محلے والوں کو یا کسی اور کو آپ کی وجہ سے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یاد رکھے ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ایسی قربانی ادا فرمائیے آپ اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی نیت بھی پاک ہو اور آپ کا عمل بھی پاک ہو، آپ کی گلیاں بھی پاک ہو۔ اور عموماً یہ ہو رہا ہے کہ قربانی کا مقصد جو ہے صرف بکرا ذبح کر دینا ہے، بڑا جانور ذبح کر دینا ہے، حصہ لے لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ سوچیے آپ، ایک باپ جان سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا حکم ہے۔ آپ نے کوئی چوں چرا نہیں کیا، آپ اپنے فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جو ہے اللہ کے سوا کائنات میں جتنی چیزیں ہیں جس سے آپ کو محبت ہو گئی، اس کو قربان کرنا یہ اصل قربانی ہے۔ آج اگر کوئی بکرا ذبح کرنے کے بعد میں خون بہہ رہا ہے، پڑوسی نکل کے بولتا بھائی خون بہہ رہا ہے، ہمارے گھر کے اوپر چھینٹے اڑ رہے ہیں، یا پھر روڈ خراب ہو رہی ہے، تو آپ اس سے تکبر میں لڑنے آ جاتے، میرے کو پہچانے آپ، میں کون ہوں، فلاں ہوں۔ آپ کون ہیں آپ؟ جی تکبر اگر آپ قربان نہیں کر رہے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ اپنے تکبر کو قربان کیجئے، اپنے غصے کو قربان کیجئے، اور آپ بھائی چارہ قائم رکھیں۔ آپ اگر کوئی آدمی قربانی دینے کے باوجود بھی بدتمیزی کر رہا ہے تو ایسے آدمی کی قربانی درجہ مقبولیت تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار کہاں پر ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اللہ اس کے اعمال کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو بہتر یہ ہے آپ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے اور قربانی کے مقصد کو سمجھیں۔ آپ قربانی کے مقصد کو صرف بکرا ذبح مت کیجئے، ہرس کو ذبح کر دیجئے۔ آپ کی جو دنیا طلبی ہے اس کو ذبح کر دیجئے۔ جو چیزیں آپ کو اللہ سے روک رہی ہے
اس کو ذبح کر دیجئے، جو گناہ کر رہے ہیں آپ وہ گناہوں کو ذبح کر دیجئے، اور بکرے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تکبر کو بھی ذبح کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں آپ صاف ستھرے ہو جائیے۔ اور ایک آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں میں بیان کرتا ہوں، قربانی دینے کے بعد مقصد یہ نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کا آپ فریج بھر لیں، فریج بھرنے کے بعد میں آپ سال بھر کھاتے رہے، 6 مہینے کھاتے رہے۔ قربانی کے 3 حصے آپ کیجئے، ایک یعنی گوشت کے 3 حصے آپ فرمائیے، آپ بکرا اگر آپ ذبح کریں تو وہ گوشت کے 3 حصے کریے آپ، ایک حصہ اپنے لیے رکھیے، ایک حصہ پڑوسی دوست احباب کے لیے رکھیے، ایک حصہ غرباء و مساکین کے لیے، غریب امت کے لیے رکھیے آپ، غریب مسلمانوں کے لیے رکھیے آپ۔ لیکن عموماً کیا ہو رہا ہے، جتنا بکرا آپ ذبح کر رہے ہیں پورا جو ہے سب فریج میں رکھ کے کھائیے آپ، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن سرکار کی جو حدیث رہی، سرکار کا جو حکم رہا، اس کے آپ 3 حصے فرمائیے، آپ مسلمانوں کا بھی فائدہ کیجیے، پڑوسیوں کا آپ فائدہ کیجیے، اور غربا ہے۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے جو اچھا صاف والا گوشت ہوتا وہ آپ لے لیتے، اور جو ہڈی وغیرہ والا گوشت لگا ہوا رہتا وہ لوگوں کو تحفتاً آپ دے رہے۔ یہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر آپ اپنے لیے بہترین گوشت پسند کر رہے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی بہترین گوشت کو آپ پسند فرمائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف جو ہے گوشت کھانے کی نیت سے بکرا ذبح کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی ہونے والی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیجئے اور تکبر سے بچے، باز آ جائیں۔ اور دوسری چیز